بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے کسی جرم میں ایک شخص کے قتل کا حکم جاری کیا۔ وہ شخص شدت غم میں پاگل ہو گیا اور اس نے بادشاہ کو خوب گالیاں نکالی۔ کہتے ہیں کہ جب بندہ جان سے جانے لگتا ہے تو جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہتا جاتا ہے۔ بادشاہ اس شخص کی بولی سمجھ نہ سکتا تھا، اس لیے وہ جان نہ سکا کہ یہ شخص اس کے متعلق کیا کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ یہ شخص مجھے کیا کہتا ہے۔ بادشاہ کے ایک نیک دل وزیر نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے اس شخص پر ترس کھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ بادشاہ کے جس نیک دل وزیر نے اس شخص کے متعلق یہ جملہ کہا تھا، اس کا ایک مخالف تھا جو بادشاہ کا وزیر بھی تھا اور اس پہلے وزیر کے مرتبے سے حسد کرتا تھا۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ کس طرح بادشاہ کو اس وزیر کے خلاف بھڑکائے۔ آج اسے موقع ملا تو اس نے بادشاہ کو اس کے خلاف بھڑکاتے ہوئے کہا کہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم بادشاہ کے سامنے جھوٹ کہیں۔ وہ شخص بادشاہ سلامت کو گالیاں دے رہا تھا، جبکہ یہ وزیر موصوف کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ سلامت کی تعریف کر رہا تھا۔ بادشاہ نے جب دوسرے وزیر کی بات سنی تو اس پر غصہ کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ اے بدبخت، مجھے اس کا جھوٹ تیرے سچ سے زیادہ پسند آیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بول کر کسی کی جان بچانے کی کوشش کی۔ اس کا ارادہ نیک تھا، جبکہ تیرے سچ میں خباثت چھپی ہوئی ہے اور تیرے اندر کا حسد مجھے نظر آ رہا ہے اور تیری نیت میں فتور ہے۔ اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کی فلاح کے ارادے سے جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ شمار نہیں ہوگا۔ داناؤں کا قول ہے کہ وہ جھوٹ جو اپنے دامن میں خیر کا پہلو رکھتا ہو اس سچ سے بہتر ہے جس کی بدولت فتنہ شروع ہونے کا اندیشہ ہو۔ مزید یہ کہ اگر کوئی انسان کسی مرتبے پر فائز ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مددگاروں کی عادات و اطوار سے انہیں پہچانے اور ان کے ان مشوروں کو قبول کریں جن میں عوام الناس کی فلاح و بہبود چھپی ہو، اور جن لوگوں کو جلتی پر تیل چھڑکنے کی عادت ہو ان سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری رہنمائی فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔